نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 112 کا آغاز کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آج ہمارا یہاں پر رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ آیت کے اختتام پر پورے رکوع کا ایک دفعہ جائزہ بھی لیں گے کہ ہم نے اس پورے رکوع سے کیا سیکھا، ہمارے لیے عمل کے کون سے ایسے کام تھے جن پر ہم نے غور و فکر کرنا تھا، اور جس پر ہم نے اپنے آپ کے ساتھ یہ نیت کرنی تھی، اپنے دلوں سے یہ نیت کرنی تھی کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے دلوں کو خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے خالص کرنا ہے۔ آیت نمبر 112 کے آغاز سے پہلے ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ ہم نے آیت نمبر 111 میں کیا پڑھا تھا۔ ہم پیچھے دیکھ کر آئے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کیسے جھنجھوڑا ہے، اور یقین کریں کہ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم سوئے ہوئے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک پکار آئی کہ اے امت مسلمہ، جو بھی آپ کا نام ہے اپنے نام کے ساتھ خود سے سوال کریں کہ کب تک سوئی رہو گی، کب تک غفلت میں پڑی رہو گی، تمہیں نہیں پتا کہ اتنی خاص اور واضح آیات تمہارے سامنے ہیں۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے کہ یہود اور نصارہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور ان کا کیا ماننا تھا کہ جو جنت ہے وہ صرف ہماری ہے۔ یہودیوں نے بھی یہی کہا، عیسائیوں نے بھی یہی کہا کہ جنت جو ہے صرف ان کے لیے ہے اور وہی اس میں جائیں گے۔ لیکن ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ ہم مسلمانوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نہیں، جنت صرف اور صرف امت مسلمہ کے لیے ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اکثر ہم اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، کسی ایسے گروہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اور مانتے یہ ہیں کہ یہ فرقہ اور یہی گروہ جو ہے یہ جنت کا مستحق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری یہ غلط فہمی دور کی اور ہمیں عقلی دلائل پر بات کرنا سکھائی، ثبوت کے ساتھ بات کرنا سکھائی، دلیل کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ بات کرنا سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے دعووں کا ذکر کیا کہ کوئی اس وقت تک وہ کیا کہتے تھے، جنت میں نہیں داخل ہو سکتا کہ جب تک کیونکہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کوئی عقلی دلیل یا ثبوت نہیں تھا، یہ صرف اور صرف خود کو جنت کا مستحق سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کا جواب کیا دیا کہ دلائل، اگر کوئی تمہارے پاس دلیل ہے تو چلو لے کے آؤ، اگر تم سچے ہو تو لاؤ دلیل۔ تو آج بڑی غور و فکر کی یہ آیات ہیں، ان کو ضرور پڑھیں، ضرور سنیں اور خود سے سوال کریں، کیونکہ ہم یہاں پر کیوں جمع ہیں، کیوں ہم یہ الحمدللہ سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اب آیت نمبر 112 کو دیکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں۔ آیت کو دیکھتے ہیں، پھر ترجمے کو انشاءاللہ پھر اس پہ بات ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ اس پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات تو بتا دی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہوں گے نا، یہ ان کی نشانی کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، یعنی جس نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیا اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، کہ وہ اس کا ہنسنا، اس کا بولنا، اس کا رشتوں کے میں جو معاملات ہیں ان کو لے کے چلنا،
اس کے سامنے اس کے دوست ہوں گے، اس کے دشمن ہوں گے، اس کے جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں گے، اس کی جو جاب ہوگی، اس کا جو بزنس ہوگا، وہ سب حلال طریقوں سے ہوگا، کوئی دھوکے بازی نہیں ہوگی، کوئی فراڈ نہیں ہوگا، کہ اس کا تمام تر عمل، کیوں وہ جو بھی عمل کرے گا نا وہ خالص اللہ کے لیے کرے گا، اس کی نظر اللہ پر ہوگی، کیونکہ اسے پتا ہوگا جزا کس نے دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا، اور وہ کون ہوگا ایسے انسان کے لیے؟ دیکھیں کیا یہاں پر موجود آیا لفظ ہے، دیکھیں محسن، یہاں پر دیکھیں مطلب ہے اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ مومن، موحد اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے والا محسن ہے۔ پھر یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اطاعت کرنے اور احسان کرنے کا صلہ کیا ہے۔ بعض اوقات ہم ہوتے ہیں نا کہ انسان کیا سوچ کے یہ اطاعت کرتا ہے، کیوں اچھے کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ انسان کہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سونپ دے، یعنی اسلام لے آئے، جنت اس کے لیے ہے۔ جنت کسی فرقے واریت کا نام نہیں ہے، جنت یہودیوں کے لیے نہیں ہے، جنت صرف عیسائی ہونے کے لیے نہیں ہے، جنت صرف خود کو یہ ٹیگ لگ جانا کہ میں ایک امت مسلمہ کا فرد ہوں، اس سے بھی نہیں ملے گی، بلکہ جنت اسے ملے گی جو نیک روش پر چلے گا، جو اللہ کے احکامات پر چلے گا، جو اللہ کا بندہ بن کر چلے گا، یعنی احسان کرے، جنت اس کے لیے ہے۔ آج دیکھیں کہ غلط فہمیوں کے پردے ہٹا دینے والی یہ آیات ہے جس پر ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل قبول ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو لکھیں، پہلی شرط، 2 شرطیں ہیں، جس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو آپ کام کریں وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اسلامی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر نیت میں اخلاص ہو لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مردہ ہوگا۔ اسی لیے یہاں پر غور و فکر کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 142 میں فرماتے ہیں، بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 94 میں بھی فرماتے ہیں، پس جو شخص نیکی کا کوئی کام کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی نہ قدری نہ ہوگی۔ یعنی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے نا تو وہ معذرت کے ساتھ وہ عمل قابل قبول بھی نہیں ہے۔ قبولیت کے لیے ہمیں اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس آیت میں دین اسلام کی کن 2 بنیادی درجات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو لکھیں، نمبر 1 اسلام کا اور دوسرا احسان کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا وہ نیکی کرنے والا ہو۔ یہاں پر اس سے کیا مراد ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اس سے مراد کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کیا۔ یہ اس نظر کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ہر کام کی جزا مجھے اللہ نے دینی ہے، لوگوں نے نہیں دینی۔ اور مراد یہ ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں اچھا محسن ہونے سے کیا مراد ہے۔ اچھا محسن ہونے سے مراد جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے۔ پھر اسلام میں اچھا محسن ہونا یہ ہے کہ انسان اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے کہ ہر دوسری چیز کی اہمیت دل سے نکال دے۔ مثلا نمبر 1 کسی خاص گروہ سے تعلق کا تعصب اپنے دل سے نکال دے۔ اگر آج بھی آپ نے خود کو سنی، وہابی، حنفی، مالکی، شیعہ، کوئی بھی آپ نے خود کے اوپر اگر ایسا کوئی نام لیبل لگا رکھا ہے تو یہاں پر ایک چیز دل کی گہرائیوں سے سوچیں اور غور و فکر کریں کہ قرآن کی ایک نہیں سب آیات کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ ہم نے چلنا ہے اور اپنے دل سے یہ تعصب نکالنا ہے۔ پھر دوسرا ذاتی وفاداریاں، پھر تیسرا دنیا کی مصلحتیں۔ پھر اسلام میں اچھا وہ محسن ہے جو ہر حکم پر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگا دے اور اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، اس کے رشتے رکاوٹ نہ بنے، اس کی بیوی بچے رکاوٹ نہ بنے،
اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کے یہ تمام رشتے آپ کے لیے کبھی بھی دین اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینی ہے۔ ہم انشاءاللہ رشتہ داروں کے حقوق پہ بھی آگے بات کریں گے، لیکن یہاں پر ہم ایک اچھا محسن ہونے سے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں ہوتا، اس کی نظریں اللہ پر ہوتی ہیں، لوگوں پر نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ جو بھی انسان اللہ پر نظریں لگاتا ہے، اس کی رضا کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اس کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، تو اجر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے والے اور احسان کرنے والوں کا بدلہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے والوں اور محسنین کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں اکثر کیا ہوتا ہے، ہمیں خوف اور غمگین، ہم اکثر غمگین ہو جاتے ہیں، سیڈ ہو جاتے ہیں، سٹریس میں چلے جاتے ہیں، رشتوں کو لے کے، پریشانیوں کو لے کے، پیسوں کو لے کے، کوئی بھی ایسی مشکل پریشانی جو آپ کو غمگین کر دیتی ہے اسے سوچ لیں۔ پھر ہمیں خوف بھی ہوتا ہے، بیماری لگ گئی مر جانے کا خوف، اگر جاب چلی گئی تو بھوک کا خوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو بندہ مجھ پر نظریں لگا لیتا ہے نا، وہ خوف اور غمگین سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یہ اجر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں بھری جنت ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی اصول کون سے ہیں؟ تو اعمال کی قبولیت کے بنیادی اصول 2 ہیں، جو کہ اوپر بھی بتایا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور آپ کا جو عمل ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو۔ پھر یہ آیت کے آخر میں جب ہم پڑھتے ہیں، یقین کریں یہ تو اتنی خوبصورت الفاظ ہیں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو اپنے دل سے سوال کریں، بے خوف ہونا چاہتے ہیں؟ غمگین، غموں سے آزادی چاہتے ہیں؟ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے محسنین میں شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، یعنی انہیں مرغوب چیز حاصل ہوگی اور غم اور خوف سے نجات مل جائے گی۔ اہل جنت میں داخل ہوتے ہوئے کہیں گے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 34 میں ہم پڑھیں گے الحمدللہ الذی، اور یقین کریں کہ اتنا میں کہتی ہوں یہ تو پڑھتے ہوئے اتنی دل کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو جب ہم جنتوں میں جائیں گے تو کتنا ہی وہ خوبصورت پل ہوگا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں، اور اطاعت کا پہلا درجہ اللہ کو اپنا مالک اور خالق مان لیں، پھر دوسرا درجہ کہ وہ مومن ہو، اللہ کی مان لے، جو بھی کرنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ شادیاں آ گئی ہیں، بیاہ آ گئے ہیں، بہت سی قربانیاں آپ کو دینی پڑیں گی، رسم و روایات کے نام پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم گلے میں بت بنا کر انہیں پوج رہے ہیں، انہیں ہمیں خود سے دور کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا، لیکن کوشش کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کوششوں کا صلہ ضرور دیں گے۔ پھر یہ صرف نیکیاں زیادہ نہ ہوں گی بلکہ خوبصورت ہوں گی۔ وہ محسن ہو، عبادت کو خوبصورت بنانے والا محسن ہوتا ہے، یعنی نیکی کرنے کے ساتھ حسن کیسے آئے گا۔ تو آج میری تمام سسٹر جو کہ جن کے ہاں کوئی کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے نا، تو اگر آپ نام سوچ رہے ہیں نا تو اپنے بچے کا نام محسن ضرور رکھیے گا۔ یہ میں نام پڑھ رہی ہوں نا تو مجھے اس نام سے ایک محبت سی ہو رہی ہے کہ محسن، عبادات کو خوبصورت بنانے والا محسن، یعنی نیکی کرنے کے ساتھ حسن کیسے آئے گا، اس میں تدریج ہے۔ محسن کون ہے؟ جو سنت کے مطابق عمل کرے۔ پہلی سیڑھی مسلم ہے، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام سیڑھیاں چڑھتے جائیں۔ قرآن کو دل پر لیں، آج نیت کر لیں، دل رب کو دے دیں، اپنا دل رب کو دے دیں، دنیا والوں کو نہ دیں، بے قدری ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گا۔ قدردان یقین کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ کوئی ایکٹیویٹی بنا لیں، یعنی کہ 20 سیڑھیاں بنا لیں اور ساتھ ساتھ لکھ لیں کہ پہلی سیڑھی سے سفر شروع ہوگا، پھر آہستہ 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گے۔ یہ عمل والا دین ہے۔ اللہ کو مان لیں اور نیک اعمال کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ سٹریس فری لائف، خوف اور غم سے پاک زندگی، غم ماضی والے اور خوف مستقبل کے لیے، سب سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ تو آج سے آپ ایک اچھے مسلمان ہونے کی نیت کریں، خود کو ایک اچھا مسلمان ظاہر کریں
کہ نہیں، میں ایسا مسلمان بنوں گی جو کہ میرے اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، جو کہ دین ابراہیمی کا پیروکار ہو، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کے چلنے والا ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارا جو عمل ہونا چاہیے جب وہ ہمارے پیارے نبی آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا، عمل کے مطابق ہوگا نا، زندگی میں برکتیں آنے لگیں گی۔ احادیث سے محبت کیا کریں، احادیث کو بھی پڑھا کریں، اس کے ساتھ بھی ٹائم لگایا کریں۔ کیوں؟ جب احادیثوں سے بھی محبت ہوتا ہے نا، پھر ہم جو بھی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے دماغ میں، دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول جو ہوتے ہیں، ان کی سنتیں جو ہوتی ہیں، وہ چکر لگا رہی ہوتی ہیں، گھومتی ہیں۔ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے گرد گھمانا شروع کر دیں، خود کو اس کی طرف لے کے چلیں، یقین کریں زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات کی روشنی میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ ہم نے پورے رکوع میں کیا پڑھا۔ رکوع نمبر 13، اس کا موضوع کیا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ مجلس کے آداب کیا ہیں، یعنی گفتگو میں متشابہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، جو بات کہی گئی ہے غور سے سنیں اور سمجھیں، سوال و جواب کے بجائے عبرت کا ذہن پیدا کریں۔ پھر ہم نے ناسخ اور منسوخ آیات کے بارے میں جانا کہ بہتری کے لیے تھیں، پہلی شریعتوں میں بھی منسوخ ہوتی رہیں۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ بحث و مباحثہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، عفو درگزر سے کام لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر ہم نے جانا کہ جنت کس کے لیے ہے۔ جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے، عمل نیک کرنے والوں کے لیے ہے، اور نیک عمل کا رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ پھر اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والوں کے لیے ہے۔ پھر تعلق باللہ پہ ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے، جس پر چاہتا ہے فضل عنایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بلاتے ہیں، اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ زمین و آسمان کی فرما نوائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نافذ کرنے والا ہے۔ اللہ جو بلائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی انسان بلائی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پالے گا۔ جو کچھ انسان کرتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کریں، اپنا جائزہ لیں گے۔ مجلس کے آداب کو اپنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک اچھا اسٹوڈنٹ بننا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، کچھ سوال کرنے ہیں ہم نے رکوع نمبر 13 کی روشنی میں۔ تو خود سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ کیا میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی رحمتوں کے لیے چنے؟ دل سے سوال کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ کیا میں نے کبھی دل کی گہرائیوں سے اللہ کے سامنے خود کو اللہ کے سامنے جھکایا کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ مجھ پر بھی فضل عطا کر دیں؟ پھر اللہ تعالیٰ جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بلاتے ہیں، اس سے بہتر لے آتے ہیں، کیا کہیں میں ان پر بحث مباحثہ تو نہیں کرتی؟ پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو کیا زندگی میں موجود پریشانیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان تمام تر جتنی بھی خصوصیات ہیں ان کو بھول تو نہیں جاتی؟ پھر جو کچھ انسان کرتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، کیا مجھے اس بات کا یقین ہے؟ تو یہ کچھ چند سوالات تھے جو اس رکوع کی روشنی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بہترین طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔